الفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس
نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام تعریفاں حمد و ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہ دی ذات و صفات دی اندر اس دا شریک نہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے، اللہ دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں۔ درود لامحدود بے حد و بے حساب، بے گند و بے شمار، حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں، خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہرے بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد اج دا میرا موضوع سخن کرامات اولیاء قرآن دی روح دے نال انشاءاللہ العزیز بیان کرانگا۔ اللہ رب العزت سانو ساریاں نو قرآن دے صحیح مفہوم اور معانی نو سمجھ کے اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر اج زمانہ اس طرح دا گزر رہا ہے کہ کوئی بندہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے آپ دیاں چونکہ کرامات حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس تو علاوہ اولیاء اللہ دی کرامات دا ثبوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تو لے کے قیامت تک انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ لوگ اج کرامات اولیاء دی گل کیتی جاوے تے طرح طرح دیاں زبان درازیاں اور تگ و دو دا شکار ہو جاندے نے، کہندے نے کرامات اولیاء سانو سمجھ نہیں آندا کہ اللہ دا ولی ہوئے بندہ ہوئے تے کیمیں کام کر سکدا ہے۔ اور کئی تے ایسے دنیا دے اندر جنہ دا شعبہ بھی دین نہیں نہ دین پڑھے نے، لوگاں نو کہنا شروع ہو گئے تے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابیاں دا کوئی وجود ہی کوئی نہیں جی۔ اسی علم تے کتاب دی گل کرنے ہاں تے بابے جڑے نے او تے علم اور کتاب تو واقف نہیں۔ میں کہا بھاویں امام بخاری ہوئے، امام مسلم ہوئے، یا امام ترمذی ہون، یا جتنے بھی حدیث دیاں کتاباں دے امام نے، وہ سارے امام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے کہ جنہاں نے کتاباں خود لکھیاں نے۔ میں کہا بھی جنہاں کتاباں ہی خود لکھیاں ہون، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و نموز دی گل خود کیتی ہوئے، اگر انہاں نو نہ منیا جاوے تے پھر امام بخاری دا حوالہ دین دی لوڑ کی ہے، امام مسلم دی کتاب دا حوالہ دین دی ضرورت کی ہے۔ اگر انہاں بزرگاں نو نہیں مننا تے پھر تے دین اسلام دی اساس ہی ختم ہو جائے گی، دین اسلام دی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ڈائریکٹ سانو نہ قرآن ملے ہے نہ حدیث پاک دی کتاباں سانو ڈائریکٹ ملیاں نے، بلکہ کسے نہ کسے اللہ دے نیک بندے نے ایک کتاباں لکھیاں اور قرآن و حدیث انہاں نے نقل کیتا کہ آج انہاں دی وہ لکھی ہوئی تعلیمات ساڑھے کول موجود نے، جنہاں دی وجہ تو اسی مسلمان ہاں۔ بلکہ نبی پاک دے صحابہ دے متعلق اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تسی ایمان لیونا چاہتے جے تے ایمان انج لے کے آؤ جیویں میرے مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے کے آئے، فرمایا جیویں مصطفیٰ دے غلامہ نے ایمان قبول کیتا وے، ایمان دی کسوٹی اور معیار اللہ نے مصطفیٰ کریم دے صحابہ نو قرار دیتا۔ فرمایا اگر تہاڈا ایمان صحابہ دے ایمان دی کسوٹی دے ہوتے
انہاں دی پرکھ دے اتے تہاڈا ایمان پورا اتردا ہوئے تے پھر تے تساں کامیاب مسلمان جے۔ اگر تہاڈا ایمان انہاں دے معیار دے اتے پورا نہ اتردا ہوئے تے پھر تساں اپنے ایمان تے غور تفکر اور فکر کرو، کیونکہ تہاڈا ایمان اونی دیر تک قابل قبول نہیں جنی دیر تک مصطفیٰ دے صحابہ دی مور نہ لگی ہوئے، مصطفیٰ دے غلامہ دی مور نہ لگی ہوئے۔ اگر اس ایمان دے درجے دے اندر صحابہ دی موجودگی ہوئے گی تے فرمایا پھر تہاڈا ایمان بھی قابل قبول ہے، پھر تہاڈا نماز پڑھنا بھی قابل قبول ہے، ذکر اذکار کرنا بھی قابل قبول ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ مسجد بناونا ایمان دی نشانی ہے تو میں کہا مسجد زرار جدا ذکر اللہ نے 11ویں سپارے کے اندر کیتا، وہ بھی تے کسی نے مسجد بنائی سی، اس مسجد زرار دے بانی دے متعلق پھر تسا کی جواب دیو گے؟ ہر مسجد بناون والا ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا وہی ہے کہ جڑا اللہ دے گھر نو تعمیر بھی کرے تے نالے مصطفیٰ دی اپنی زلفاں دا اسیر بن جائے، مصطفیٰ دی محبت تے غلامی دا پٹا گلے چ پا کے اللہ دے گھر دی بھی خدمت کرے، نالے آ کے سونے ربا اے میرا اپنا کمال نہیں ہے، اے تیرے نبی دی غلامی دا پٹا مینوں نصیب ہو گیا۔ سونیا میری دنیا دے اندر سب نہ وڈی اے ہوئی میری خوش بختی ہے کہ میں تیرے مصطفیٰ دا غلام بن گیا ہوا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ کلمہ پڑھن دے نال ہی بندہ جناب مسلمان ہے تو پھر سورہ منافقون دا اللہ نے اتنی لمبی سورت قرآن کے اندر بیان کی تھی ہے، سورہ منافقون دیا آیتہ کتھے لے کے جاواں گے؟ وہ تے کلمہ پڑھ دے سن اور انہاں دے کلمے دی گواہی اللہ نے قرآن دے وچ خود دیتی ہے۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، فرمایا سونیا اے تیرے کول منافق ہوندے نے آ کے کہندے نے کہ نشہد انک لرسول اللہ، جمع متکلم دا سیگا ہے، سونیا تیرے کول اے لوگ آ کے کہندے نے اساں گواہی دینے ہاں کہ تسی اللہ دے سچے رسول جے، تسی اللہ دے سچے رسول جے۔ یا اللہ کنہ دے متعلق پہ بیان فرما رہے ہیں؟ فرمایا منافقان دے متعلق۔ یا اللہ کی گواہی دیندے نے؟ فرمایا نبی سچے رسول نے۔ یا اللہ انہاں تے بڑی کمال دی گل کی تھی، تیرے مصطفیٰ نو سچا رسول منے ہے، انہاں دی گواہی دیتی ہے۔ رب نے فرمایا صرف گواہی انی کو دین دے نال اگر بندہ کامیاب ہوندا تے انہاں تے مصطفیٰ دا دیدار بھی کیتا ہے، انہاں تے مصطفیٰ دے پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں نے۔ یا اللہ پھر انہاں دے متعلق تو سانو دس۔ رب نے فرمایا قرآن دا اگلا حصہ پڑھ، اللہ فرماندا سونیا ایک گواہی دیندے نے منافق تیرے دربار وچ آ کے، کیڑی گواہی؟ آندے نشہد انک لرسول اللہ، تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اے محبوب اللہ بھی جاندا ہے کہ تسی میرے سچے رسول جے، اللہ بھی جاندا ہے کہ تسی میرے سچے رسول جے۔ رب نے فرمایا انہاں منافقان دے متعلق میں گواہی دینا۔ اللہ دا قرآن ہے، سورہ منافقون دی پہلی آیت ہے، کسے دے نال گل بات نہیں، رب دا قرآن کسے الماری جو پڑھ کے ویکو، ترجمہ بھی ہوئے جڑا ہر مسلک دے عقیدے دے بندے کیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی گواہی دین لگا۔ یا اللہ تو کیڑی گواہی دیتی ہے؟ فرمایا واللہ یشہد، اللہ گواہی دیندا ہے۔ یا اللہ کادی گواہی؟ فرمایا ان المنافقین لکاذبون، فرمایا منافق جھوٹے نے۔ گل انہوں نے سچی کیتی ہے، رب نے آکھا جھوٹے نے۔ کیوں؟ فرمایا ایتھوں کلمہ پڑھ دے نے، ایتھوں کلمہ پڑھ دے نے۔ علامہ اقبال بولے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا صرف کلمہ پڑھن دے نال اگر معاملہ سیدھا ہو جاندہ تے پھر تے بڑی بات سی، پھر تے کلمہ تے انہاں بھی پڑھیا جنہاں مصطفیٰ کریم دے پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ رب نے فرمایا اگر کوئی بندہ مسجد دی گل کرے کہ میں اللہ دا گھر تعمیر کیتا وے، ویکھیا جے سینے دے وچ عشق نبی موجود ہے پھر او دی ہر نیکی قبول ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں کلمہ پڑھیا ہے، فرمایا ویکھیا جے کہ او بندہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دی غلامی دا حق ادا کردا وے تے فرمایا پھر سچا وے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ کہے
کہے کہ میں جناب بڑیاں نیکیاں کرنا، میں بڑے جناب صدقہ تے خیرات کرنا، رب نے فرمایا ویکھیا جے اگر یا ایھا الذین آمنو تیسرا سپارہ فرمایا ایمان والیو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذا، اگر تو نیکی کر لو ایمان والیو تے اپنیاں نیکیاں نو لا تبطلو ضائع نہ کرو۔ یا اللہ کیویں ضائع ہوندیاں نے؟ فرمایا جدوں کسے تے نیکی کرو اونوں احسان نہ جتلاو کہ میں تے تینوں نوکری لوا دیتا، میں تے تینوں پرانے وقت تیرے اوتے انج کر کے راشن پہنچایا۔ فرمایا جدوں تو احسان جتلاویں گا تیری نیکی ضائع ہو جاوے گی۔ اللہ نے فرمایا دوسرے نمبر تے نیکی انج ضائع ہوندی ہے والعزا، اگر تو کسے بندے نو اذیت دے گا انہوں بھری محفل وچ کہے گا تینوں یاد ہے نا فلانے وقت میں تیرا کام کیتا، رب نے فرمایا تیری نیکی رائے گاہ ہو جائے گی۔ فرمایا ایہو جیاں نیکیاں کرن والا اللہ دی بارگاہ چ مقبول تے محبوب نہیں ہے، اللہ دی بارگاہ چ مقبول تے محبوب وہی ہے کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام ہے۔ اللہ سارے کہو گا سبحان اللہ۔ ایمان دا معیار مصطفیٰ دے صحابہ نے، ایمان دا معیار مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، اور وہ ایسے بدبخت لوگ دنیا تے موجود نے، وہ آندا ہے کہ پہلے ماما کہندیاں سن کہ میں تینوں اپنا دودھ نہیں بخشنا، انہیں آکھیا کہ ماں نے کہنا بھی اپنی طاقت دے نال دودھ اپنے سینے چ پیدا کیتا وے، ماں دا کوئی کمال نہیں، انہیں آکھیا ماں بھی شے کوئی نہیں، بابے بھی شے کوئی نہیں، انہیں آکھیا ابا بھی شے کوئی نہیں، تے میں آکھیا وے جناب مان پہ تساں بھی شے کوئی نہیں، اساں تے آنے ہاں اللہ دا قرآن کہندا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ نے فرمایا احسان دا بدلہ احسان ہے، فرمایا جیڑا تیرے تے نیکی کرے وہ پاویں تیرا بھائی ہووے، پاویں تیری بہن ہووے، پاویں تیرا عزیز ہووے، پاویں تیرا یار تے بیلی ہووے، پاویں تیرا ماں پیو ہووے، جنہاں تیرے تے نیکی کیتی ہے، فرمایا وبالوالدین احسانا، قیامت تک تو انہاں دے احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اے اللہ دا قرآن ہے، جڑا چھوٹی جی نیکی کرے او دا احسان دا بدلہ احسان ہو سکتا ہے، نیکی دا بدلہ نیکی ہو سکتا ہے۔ تے جس ماں پیو نے بچے نو ماں نے پیٹ دے وچ رکھ کے تے اس بچے نو پروان چڑھایا ہوئے، اس ماں دے کنے کو احسانات نے، اس باپ دا مقام تے مرتبہ کتنا کو زیادہ ہے، نہ جنہیں دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی، نہ جنہیں بہن بھرا ویکھے اولاد نو پالدا وے۔ رب نے فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے میرے مصطفیٰ نے جنت رکھ دیتی ہے، اور باپ نو جنت دا دروازہ قرار دے دیتا ہے۔ فرمایا بغیر دروازوں کوئی جنت جا نہیں سکتا، اور بغیر جنت جدے ماں دے قدماں دے تھلے وے او دے تو بغیر بھی جنت نہیں مل سکتی۔ معلوم ہویا ماں بھی بڑی شے وے، پیو بھی بڑی شے وے، اور جڑا انہاں دا احترام کردا وے خدا دی عزت دی قسم ہے وہ دنیا چ اویس کرنی بن جاندا ہے، باجزید بستامی بن جاندا ہے، وہ داتا علی حجویری بن جاندا ہے، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی بن جاندا ہے، میاں شیر محمد شرک پوری بن جاندا ہے، وہ پیر علاؤ الدین صدیقی بن جاندا ہے، وہ جناب تاجدار گولڈا بن جاندا ہے۔ وجہ کی ہے وہ جنہ ماں پیو دا احترام کیتا وہ ایتھے بھی عزتاں پا جاندے نے، وہ قبر حشر دے اندر بھی اللہ انہاں نو عزتاں اور شاناں عطا فرما دیندا ہے۔ ماں پیو دا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اور ایک گل ذہن دے اندر رکھو کہ نبی پاک علیہ السلام دی امت جڑے اولیاء نے انہاں دا مقام اور مرتبہ میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے خود بیان فرمایا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان، میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ میرے نبی کی زبان یہ بھی وحی کا ایک دوسرا سلسلہ ہے، کیونکہ میرا نبی اس وقت تک بولدا ہی نہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اس وقت تک بولدا ہی نہیں جنی دیر تک رب دی رضا نہ ہوئے۔ سارے طرح کہو گا گج کے سبحان اللہ، کیونکہ میں علماء نے چارج ہونا ہوندا ہے لوکاں دی سبحان اللہ تے،
جو بندے زبان چ کہندے سبحان اللہ وہ رب نو پاک کہندے رب آندا جمعہ بعد چ ختم ہوے گا تینوں بھی گناہاں تو پاک کر کے بھیجاں گا تو میرا ذکر کر رہا کسی دنیا دار دا ذکر نہیں کر رہا رب دا ذکر کر رہے ہیں علماء سمجھتے ہیں لوگوں کو گل سمجھ آ رہی ہے لہذا بلند والا کو سبحان اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ نے فرمایا خبردار ماں پیو دا احترام بھی اپنی جگہ تے رشتہ داران دا مقام تے مرتبہ اپنی جگہ تے فرمایا خبردار اے میرے ولیان دی گل کھون لگی ہے جنہاں میرے مصطفیٰ دی امت دے ولی نے جنہاں مصطفیٰ دے دین دا جناب علم بلند کی دا جنہاں پوری زندگی اپنا آپ نہیں ویکھیا جنہاں مصطفیٰ دے دین دی خدمت کیتی ہے فرمایا اونا دا ذکر ہن میں کرن لگا وا اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے اونا تے کوئی خوف نہیں او پاوے دنیا دے اندر وقت دا کوئی بادشاہ ہووے او دے سامنے بھی کلمہ حق بلند کر دینے او دے سامنے بھی اللہ دے دین دی گل کرنگے او دے سامنے بھی اللہ دے قرآن دی گل کرنگے محمد عربی دے فرمان دی گل کرنگے فرمایا اونا نو دنیا دے اندر کسے دا خوف کوئی نہیں فرمایا نا اگر اونا نو کوئی دنیا دے اندر پریشانی آ جائے کوئی غم آ جائے فرمایا ولا ہم یحزنون او کوئی غم نہیں کر دے اونا نو کوئی پریشانی نہیں او اے یاندے نے قاسمو باسوی دے کے نہ سید ہاریا قاسمو باسوی دے کے نہ سید ہاریا تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے ناتوں واریا تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے ناتوں انہوں نے پاویں کوئی دنیا دا کوئی بھی مسئلہ بن جائے فرمایا جڑے میرے ولی ہوندے نے انہوں نے کوئی معاملہ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوندی اور میرے آقا کریم دی زبان میرے مصطفیٰ فرماندے نے ابن ماجہ دے 290 نمبر صفحہ دے حدیث پاک میرے آقا کریم حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نے میرے آقا دا جان نثار حضرت عبداللہ ابن عمر آپ فرماندے نے کملی والے کعبے دا طواف کر رہے ہیں کعبے دا طواف کر دیا میرے مصطفیٰ کریم انج کر کے کعبے دے حجر اسود دے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن ماجہ دی حدیث ہے آج لوگ آندے نے ولی دا مقام ہی کوئی نہیں بابے دے شہی کوئی نہیں میں کہا جڑا بابا دنیا جہان دے علم تو نہ واقف ہوئے اساں تے اودا بھی بزرگ ہون دی وجہ تو احترام کرنے اللہ دی عزت دی قسم جنہ رب دا قرآن پڑھیا ہوئے محمد عربی دے جناب فرامین تے دنیا تے عمل کیتا ہوئے اساں اونا بزرگان دا احترام بھی کرنے اساں اونا دا عدب بھی کرنے اپنی وجہ تو نہیں بلکہ جدا تعلق کملی والے دے دین دے نال ہو جائے او پاویں جناب داتا علی حجویری غول پاویں خواجہ معین الدین اجمیری غول پاویں تاجدار گولڑا غول امام احمد
رضا فاضل بریلی ہوئے او ویل چیئر تے بین والا خاتم حسین رضوی ہوئے اسا اپنی ذاتی وجہ تو نہیں منیا جنوں بھی منیا ہے مصطفیٰ دی وجہ تو تسلیم کیتا اپنا تو سادہ سا اصول ہے زندگی ہے کوثر جو ان سے بیگانہ ہو ہمارا ہو نہیں سکتا اساتے جنوں بھی من لیا ہے اور قیامت تک ساڑیاں محبتاں دا معیار اور میرٹ ہے یہ جنہا مصطفیٰ دا غلام ہو جائے پاوے فارس دا رہن والا سلمان فارسی ہوئے اسا انہوں بھی عزتی نکالا وینے پاوے حبشے دا رہن والا بلال حبشی ہوئے اسی انہوں بھی عزتی نکالا وینے پاوے یمن دا رہن والا اب ایسے کرنی ہوئے اسا انہوں بھی عزتی نگاہ نال وینے پاوے مکے دا سردار ہوئے مکے دا جناب سرمایہ دار ہوئے ابو جال بن جاوے اسا انہوں نہیں منیا اتبا شہبانو نہیں منیا قیامت تک غلامان مصطفیٰ جنوں بھی تسلیم کرن لگے مصطفیٰ دی وجہ تو جنوں بھی ملن لگے مصطفیٰ دی وجہ تو ملن لگے کیونکہ ساڑی اپنی کوئی معیار اور محبت معیار نہیں اللہ دے نبی فرماتے نے مومن دی نشانی یہ وے الحب للہ والبغض للہ فرمایا مومن اگر کسے دے نال محبت بھی کردہ وے تے اللہ دے رسول دی وجہ تو کردہ ہے اگر کسے دے نال نفرت بھی کردہ ہے تے فرمایا ایمان والے دی نشانی یہ اور نفرت اپنی وجہ تو نہیں کردہ بلکہ جیڑا مصطفیٰ دا بے ادب ہوئے مصطفیٰ دا گستاخ ہوئے اولیاء دا بے ادب تے گستاخ ہوئے مومن دی شان ہے وے اے اپنی شدت پسندی نہیں اے ایمان دی انتہا وے فرمایا مومن کسے دے نال پیار بھی کردہ وے تے اپنے اللہ تے نبی دی وجہ تو کسے نال نفرت بھی کردہ وے تے فقط اللہ دے رسول دی وجہ تو کردہ بندہ اس ایمان دے معیار تے پورا اتر جائے اس وقت بندہ مومن بن جاندہ میرے آقا نے نہیں کہا بخاری کی حدیث پاک ہے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ کب تک فرمایا جنی دیر تک اپنے ماں پیو نال زیادہ اپنی اولاد نال زیادہ بلکہ فرمایا کل کائنات نال زیادہ جنی دیر تک میں محمد نال پیار نہ کرے جب میں محمد نال عشق نہ کرے میرے نال محبت نہ کرے انہی دیر تک مومن ہو سکتا نہیں اس وجہ تو ایمان دا معیار مصطفیٰ دی ذات ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو جنوں مننا گے مصطفیٰ دی وجہ تو مننا گے اور جنوں نہیں مننا گے وہ بھی ویکھاں گے جڑا درے مصطفیٰ تے جھکدا نہیں اسی انہوں نہیں منیا اور جڑا درے مصطفیٰ تے آ کے جھک گیا بریلی دا بابا کیندہ وے آندے نے اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جو درے مصطفیٰ تو پھر جائے اسا انہوں کدی نہیں منیا اور جڑا درے مصطفیٰ تے آکے نوکر تے گدا گر بن جاوے اسا ہو دیا جتیاں نو بھی اپنے سیران دیا پکڑیاں تو آلہ تے افضل سمجھ لیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کعبے دا طواف کر رہے ہیں آدھا بولو ذرا محبت نال کعبے دا طواف کر رہے ہیں لوگ آج کہتے ہیں کہ وہ جو دیکھو جی کعبے سے بھی بڑھا دیا میں نے کہا یہ ہماری بات نہیں ہے ابن ماجہ کا 290 نمبر صفحہ ہے حدیث پاک ہے راوی بھی کوئی کمزور نہیں ہے راوی عبداللہ ابن عمر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صحابی ہے حضرت فاروق اعظم دا لگتے جگر ہے آپ فرمان دے لے کملی والے کعبے دا طواف فرما رہے سن کعبے دا طواف کردیا مصطفیٰ کریم کعبے نال مخاطب ہوئے کملی والے کعبے دے نال مخاطب ہوئے میرے کریم آقا نے فرمایا اے کعبے مینوں اس رب دی عزت و جلال دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد ہی جان ہے سرکار ویسے فرما دیں دے کہ غلام دا کام دے مننا ہے نا غلام دا کام دے مننا ہے ایمان والے کا امام مسلم کا معنی کیا ہے مسلم دا معنی ہوئے
کہ جڑا بھی رسول اللہ دا کام ہوئے جتنے بھی اللہ دے نبی دی گل آ جائے مسلمان اپنا سر جھکا دے سر تسلیم خم کر دے اپنا سر جھکا کے کہے رسول اللہ کا فرمان ہے اب میری کیا اوقات ہے گل ساڈی نہیں ہے گل ساری آمنہ دلال دی ہے میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو حضرت فاروق اعظم دا لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر آپ فرماندے نے کملی والے کعبے دا طواف کر رہے نے کعبے دا طواف کر دیا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں اس رب دی عزت و جلال دی قسم ہے جدے قبضے دے اندر میں محمد دی جان کملی والے نے قسم کھا دی ہے اور کتنی قیمتی گل ہون والی ہے کہ جدے تو پہلے تیرے تے میرے پیارے آقا نے قسم کھا کے دسیا میرے آقا فرماندے نے اے کعبہ مینوں اپنے رب دی عزت و جلال دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان فرمایا اے کعبہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ فرمایا کعبہ میں تینوں دسنا چاہنا اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک تیرا مقام ہے ایک میرے کلمہ پڑھنے والے مومن دا مقام ہے اللہ دے نبی فرمان دے لے فرمایا کعبہ میں تینوں دسنا چاہنا اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک تیرا مقام ایک مومن دا مقام ہے لیکن اللہ دی بارگاہ چے میرے غلام تے امتی تے مومن دا اے مقام ہے اعظم عند اللہ او تیرے نالوں زیادہ اللہ دی بارگاہ دے اندر مومن دی عزت ہے مومن دا مقام ہے فرمایا کعبہ مینوں رب دی عزت و جلال دی قسم ہے جڑا میں محمد دا غلام بن جائے گا او دا اللہ دی بارگاہ وچ اے مقام ہے او تیرے نالوں بھی افضل تے اعلیٰ وے میں جذبات دی گل نہیں کر رہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے میرے آقا کریم نے کعبے نو مخاطب کر کے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ تیرے نالوں زیادہ فرمایا میرے مومن دی شان ہے میں کہ عام مومن دی عزت دی گل ہے کہ جدوں بندہ مومن ہوے مومن تو بعد پھر درجہ شہادت تو بعد پھر ولایت درجے شروع ہو جاندے نے ولیاں دے وچوں ایک کتب ہوندا وے ایک اوتاد ہوندا وے ایک قطب اقطاب ہوندا وے ایک غوث ہوندا وے ایک غوثاں دے وچوں غوث اعظم بنایا جاندا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر عام مومن میرے مصطفیٰ دی نظر چ او دا عزت مقام کعبے نالوں زیادہ میرے آقا بیان کر دینے اور جنہیں پوری زندگی اے آکھیا ہوئے اللہ دا قرآن زندہ باد محمد عربی دا فرمان زندہ باد جنہیں پوری زندگی اللہ دے نبی دی عزت پہرے داری کی تھی ہوئے اس نبیان دے نبی دا غلام او کنیا کو شانہ والا اودا مقام اور مرتبہ کی ہوئے گا یہ تھی عام مومن دی شان میرے آقا نے بیان فرمائی نا کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ بابا فرید و تین گنج شکر دے مزار تے تشریف لے گئے انہوں نے ایک نعرہ لگ گیا اللہ محمد چار یاد حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید منن والے بیٹھے ہیں نا حق فرید لوگوں نے اتھے بھی مسئلہ بن جاندہ ہے پریشان ہو جاندے ہیں بابیاں نو یاد کر رہے ہیں تو میں بابیاں رب نو جو یاد کیتا ہے بابیاں رب نو یاد کیتا ہے ایسا بابیاں نو یاد کرنے ہیں اور ایک قرآن دا فیصلہ ہے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ بابے فرید و تین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے مزار پر انوار دے تشریف لے کے گئے اتھے ایک نعرہ لگ گیا لوگوں نے ایک بندہ وچ اوہ جا بندہ بھی موجود سی انہیں آکھیا پیر صاحب ایک ہونا شرک ہو گیا ہے
اے بندہ کہہ رہا کہ حق فرید یا فرید، پیر میرے علی شاہ فرماندے نے کوئی شرک نہیں ہویا، فرمایا رب دا قرآن دا وعدہ وے، اللہ نے وعدہ پورا کیتا وے، انہیں آکھیا جی قرآن دا تے میں بھی حافظ ہاں، قرآن دا تے میں قاری ہاں، آپ کیا قرآن پڑھنا ہور گل ہے اور قرآن سمجھنا اے ہور گل ہے، قرآن تو ضرور پڑھے ہے لیکن قرآن سمجھیا نہیں، اے جی قرآن تے میں بھی پڑھے ہے، فرمایا یدل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، پہلے سپارے دی سورہ بقرہ دیا آیتہ دے اندر رب نے فرمایا اے قرآن اسی وجہ تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاندے لے، بہت سارے ہدایت پا جاندے لے، میں کیا وجہ کی ہے، فرمایا جڑا قرآن میرے یار دیاں نعتاں سمجھ کے پڑھے گا قرآن ہدایت دیندا ہے، تے جڑا قرآن اس وجہ نال پڑھے کہ عیب کوئی لبے جان مصطفیٰ دی ذات وچ اولیاء دے وچ عیب لبن واسطے قرآن دا مطالعہ کردا ہے، قرآن ہدایت نہیں دیندا، قرآن اونوں ہدایت دیندا ہے جڑا صاحب قرآن نال پیار کرنے والا ہو۔ پیر میرے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رب دے قرآن دا وعدہ پورا ہو گیا ہے، انہیں کہا حضور قرآن تے میں بھی پڑھے ہے لیکن میں تے کیتے نہیں آئے تے ہو جی پڑھی کہ بابے فرید دے نعرے قرآن دے وچ لکھے ہون، فرمایا بابے فرید دے نعرے نہیں، اگر تو بھی بندے دا پتر بن جا تو بھی رب دے نال اپنی لو لالا اور رب نال تعلق جوڑ لے، فرمایا تو بھی دنیا تو جاوے گا تیرے بھی نعرے لگن گے لیکن شرط وے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، فرمایا دلو تو بھی اللہ دے قرآن تے عمل کر کے ویک، اللہ تیرا بھی دنیا دے اندر تیری بھی عزتاں بیان کرے گا، میں کیا وقت دا کانسٹیبل ہوئے اور قاضی ممتاز قادری دی صورت دے اندر ہوئے، کانسٹیبل ہوئے، عزت مصطفیٰ تے حرمت مصطفیٰ تے نموس مصطفیٰ تے اگر پیرا دے جاوے، وقت ولی، وقت غوث، وقت قاری تے، وقت سادات تے، وقت پیر او دے جنازے تے جا کے کھڑے ہو کے دس دے لے اور تیرا اپنا کمال نہیں ہے کہ محمد سے وفاتوں لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم بھی تیرے ہیں، مصطفیٰ سے وفا کا نہ ہی تو ایمان ہے، آپ نے فرمایا تیرے بھی نعرے باز سکتے ہیں، انہیں کہ سرکار کیا بھی ہو سکتا ہے، اللہ دا قرآن میں بھی پڑھے ہے، میں اللہ دے قرآن دا حافظ بھی ہاں، اللہ دے قرآن دا قاری بھی ہاں، فرمایا دوسرا سپارہ جا کے او دا رکوع پڑھ لے، وہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ نے فرمایا قرآن پڑھ، انہیں آکھا جی قرآن دیا ساری آیتاں پڑھیاں لے لیکن مینوں کتے نعرے نہیں نظر آئے، حضرت سید پیر مہر علی شاہ یہ اس پیر دا نام نہیں ہے جنہوں وضو دے فرضاں دا نہ پتہ ہوئے، جنہوں جناب نماز پڑھن تے پڑھاؤن دا پتہ نہیں ہوئے، وہ دنیا نو دسدا پھرے نماز سے مولویاں دا کام ہے، نماز سے جناب اے دنیا دار مولویاں دا کام ہے، اساں طریقت والے آ، میں کیا او کدی بھی طریقت والا نہیں ہو سکدا جڑا شریعت والا نہ ہوئے، اور جڑا شریعت والا ہوئے گا اللہ انہوں طریقت دیندا ہے، حضرت سخی سلطان باؤ آپ تائیں فرمان دے لے، فرمایا باج علم او کرے جو فقیری تے کافر مرے دیوانا ہو سیوریاں دی او کرے عبادت تے اللہ کنا بیگانہ ہو۔
اساں پیرانوں نہیں منن والے میں اپنے عقیدے دی ترجمانی کردا جاواں جنہیں جناب کڑے پائے ہون جنہیں موندریاں پائیاں ہون جنہیں نماز واسطے بالکل تیار نہ ہووے اساں ایسے کسے پیر نوں نہیں مندے اساں اونوں مننے آ جنہیں چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے نالے آکھیا مک چل بدر شاشا نی متھے چمک دی لا تے گونج بیجے نا میں اپنے پیو دا ذکر تے نہیں کر رہا مصطفیٰ دا ذکر کر رہا مک چل بدر شاشا نی متھے چمک دی لا تے نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھی نعمت بریا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا او کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے جا لڑیا فرمایا اس صورت نو میں جالا کا او جالا کا کے جانے جہاں آکھا سچے آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان اساں جو نا پیران منن والے ہاں جڑے مصطفیٰ کریم نو ویکھ کے آندے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا امام احمد رضا نے جو مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا میرے کملی والے نے اپنے روزے مبارک تو سارے پردے اٹھا دیتے جاگ دیا ہویا کملی والے دا چہرہ ویکھ کے آندے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا پالو کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بالغ العلا بکمال کشف دجا بجمال میں تاجدار گولڈا دی گل پیا کرنا میں جناب حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت و امام احمد رضا جنہ مصطفیٰ نو ویکھیا وے اساں ایہو جے پیرانو منن والے وا حضرت سید پیر مہر علی شاہ آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن جا کے مطالعہ کر اللہ دے قرآن وچ انہاں بزرگاں دے نعرے لکھے لے انہیں آکھیا حضور تساں رہنمائی فرما دیو آپ نے قرآن دے دوسرے سپارے دی آیا کریمہ پڑھی فرمایا اللہ فرماندہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فرمایا اللہ فرماندہ ہے او بندیا تم میں نو یاد کر میں دنیا چ تیرے چرچے کروا دے عاشق بول کے کہندا ہے میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ہے او سارے آن دی گل بناوندا
ماڑے آندھی گل بناوندا او سارے آندھی گل بناوندا فرمایا جڑا رب دا ہو جاندا رب او دا ہو جاندا جڑا رب دا ہو جائے رب او دا ہو جاندا ہے فرمایا پوری زندگی بابے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پوری زندگی ہلے بچے سن تے ماں نے نماز سے لا دیتا بچے سن ماں نے نماز سے لا دیتا آکھیا ماں جی ملے گا کی فرمایا بچہ چھوٹا جہا وے بچے نو چونکہ جدھر لاؤ نا لالچ دے کے بچہ کدھر بھی لگ جاندا ہے فرمایا بچہ چھوٹا ہے فرید الدین ملے گا کی ماں آندھی بیٹا تینوں کی پسند ہے انہاں کہ مینوں شکر پسند ہے آکھیا بیٹا تو نماز پڑھیا کر رب تینوں شکر دے گا تے مسلے دے تھلے ماں نے پڑیا رکھ دینی مسلے دے تھلے رکھ دینی اور پڑیا رکھ کے تے آپ نے ماں نے کہنا بیٹا نماز پڑھ بیٹا نمازی بن گیا ماں کسے کام تے چلی گئی بابے فرید الدین گنج ایویں لوگ پیدا نہیں ہوندے ماواں پاک ہونا ماواں طہارت والیاں ہون ماواں پاکیزہ ہون پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہوندا ہے پھر فرید الدین گنج شکر پیدا ہوندا ہے پھر علی بن عثمان داتا گنج بخشل علی حجویری پیدا ہوندا ہے پھر جناب تاجدار گولڈا پیدا ہوندا ہے ماں باپ دی تربیت اثر ہے میں کہنا ہوننا اگر ماں آمینہ جیسی ہووے باپ عبداللہ دے کردار جیسا ہوئے پھر بیٹا آمینہ دلال محمد مصطفیٰ پیدا ہوندہ ہے اگر ماں جڑی ہے ام الخیر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ النجرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرہ جیسی ہوئے باپ حیدر قرار جیسا ہوئے جڑا اونا دے گھر دے وچ بیٹے پیدا ہوندے نے ایک نو حسن کہندے لے ایک نو حسین کہندے لے اگر ماں ام الخیر فاطمہ جیسی ہوئے باپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا ہوئے اونا دے گھر دے وچ جڑا بیٹا پیدا ہوندا ہوئے انہوں عبد القادر جیلانی کہندے لے انہوں غوث اعظم یارویں والا پیر کہندے ماں دے کردار ہوندے نے ماں چلی گئی تے پریشان ہوگی اذان ہو گئی ہے مؤذن نے اذان دے دیتی ہے تے پتر تے مسلے تے جا کے کھلوے گا ماں پریشان ہوئی رب نے فرمایا پہلے تو نمازی بناون واسطے قربانی تو دیندی رہی ہے ہن فرید الدین دیاں نمازاں سانو پسند آ گیا ہن سانو سجدے پسند آ گئے نے لوگ آندے نے چند دن بندہ نماز پڑھدا ہے پھر نماز چھڑ جاندا ہے میں کہ جدے سجدے میرے رب نو پسند آ جان اوے او دے سجدے اللہ پھر انج قبول کرنا چاہے اور جدوں اذان ہوندی ہے او دا دل جڑا وے پریشان ہوندا ہے انہوں پوچھا کی گل ہے انہیں آکھیا اذان ہو گئی ہے اور یار اذاناں تے پہلے بھی ہوندیاں رہیاں انہیں آکھیا نا رب دا ہوکا آ گیا ہے رب دا آواز آ گیا ہے کہ آ جا کامیابی دی طرف رب مینوں کامیابی دینا چاہندا وے اگر میں دکان چلاوندا رہا میں کاروبار چلاوندا رہا تے میری کامیابی نہیں انہیں آکھیا پھر کی کرنا ہے انہیں آکھیا شٹر ڈاؤن کر دکان بند کر جا کے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کر اللہ نے کامیابی کاروبار دے وچ نہیں رکھی فرمایا کامیابی اگر تو چاہنا ہوئے مٹا دے اپنی ہستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو بندے دے بے سکونی ہو جاندی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھی میں نماز پڑھ لوا او دیاں قضا نہیں ہوندیاں او دیاں امام سے پیچھے تکبیر اولا دے نال ادا جدے رب نو سجدے پسند آ جان یا کہ سانو فرید الدین دے سجدے پسند آ گئے ماں پریشان ہے رب دی بارگاہ دعا کیتی سونیا اپنی تے میری کوئی بھی گل نہیں میں کہ نانے دے ذکر تے لایا ہے میں کہنا اپنی نانی دی تے ذکر تے لایا ہے میں کہنا کسی اور کام تے لایا ہے لایا تے تیرے دین تے لایا ہے لایا تے تیرے نا تے لایا ہے تیری بارگاہ وچ سجدے ہو رہے نے یا اللہ میری عزتاں تے مال رکھی ماں اپنی جگہ تے وے فرید الدین گنج شکر مصلی تے آ کے کھڑے ہو گئے نلے بنے ہتھاں دے نال اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کیتی ہے ادھر ماں دعا کیتی ہے فرمایا اگر ماں پاکیزہ ہوئے
اللہ دی عزت دی قسم ہے ہاتھ بلند کر دے عرشاں دا رب اسے وقت فرماندا ہے جبریل جی کی حکم ہے رب جلیل فرمایا او فرید الدین دی ماں اگر دعا کر رہی ہے او ساڈی بندی ہے تے پتر سانو سجدہ پیا کردا وے اگر دنیا دے کسے دے لوٹاندا تے ساڈی بارگاہ چ فرید الدین سجدے پیا کردا ہے سانو سجدے پسند آ گئے نے یا اللہ کی ہونا چاہیے فرمایا فرید الدین نماز کمپلیٹ کر کے مصلی پاس جو چکے او دی مصلی دے تھلے شکر پہنچنی چاہیے حضرت جبریل جڑا یوسف جناب کنویں دے پانی دے وچ نہیں پہنچدے جبریل پہنچ جاوے اسماعیل دے گلے تے چھری چلاون واسطے ابراہیم چھری چلاون تے انہاں دی چھری چلن تو پہلے جبریل آ کے جنت دا تنبا لے کے آ جائے اور جبریل یا اللہ نے اپنی شان کے مطابق مصلی دے نیچے اللہ نے شکر پہنچا دی تھی مصلی فرید الدین نے اٹھایا ویکھیا کہ شکر پہلے پڑیاں دے وچ ہوندی ہے شکر پہلے لمٹ دے وچ ہوندی ہے اج ان لمٹڈ شکر پئی ہے آکھیا ماں تیری عظمت نو لکھاں سلام ہے پہلے تے شکر تھوڑی لبدی سی اج ماں پتہ نہیں کتے دور چلی گئی ہے اج شکر بھی زیادہ ہے آواز ہوندی ہے اور فرید الدین پہلے اور میری بندی تیرے واسطے ان اہتمام کرتی رہی ہن ایک کسے مخلوق دا اہتمام نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر اے خالق کائنات اہتمام ہے سید نصیر الدین میں اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ پیر نصیر الدین ایسے کہہ دیا اب تنگی داماں پہ چل یہ نہ چاہ یہ نہ کہ میری چولی چھوٹی ہے اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ وہ جو مانگ لیا سو مانگ لیا اب ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ در مصطفیٰ سے اور جب در خدا سے ملتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اتنا ملتا ہے کہ بندہ سنبھال نہیں سکتا کسی نے کہا تھا حاتم طائی نے 8 دروازے رکھے تھے ایک دروازے سے کوئی سائل آئے پھر دوسرے دروازے سے آتا تھا منع نہیں کرتا تھا 8 دروازوں سے کوئی سائل آتا تھا اسے منع نہیں کیا جاتا تھا اور حضرت سید احمد سعید قاسمی سید زادے نے اس غیر مسلم خاتون کو جواب دیا اس نے کہا ہم حاتم طائی کو بھی مانتے ہیں لیکن جب میرے نبی کی بات آئے گی جب در زہرا کی بات آئے گی جب آمنہ کے لال کی بات آئے گی فرمایا اس نے تو 8 دروازے رکھے 8 دروازوں سے سائل آتا تھا مانگتا تھا اسے مل جاتا تھا لیکن میرے نبی کا دروازہ ایک ہی تھا تو ایک مرتبہ در مصطفیٰ سے مانگ لیتا تھا اسے دوبارہ کسی بھی دنیا والے سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی اتنا دیتے تھے کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا تھا کملی والے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے یا رسول اور یہ بات ذہن کے اندر رکھے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا مقام میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا کعبے تو اس سے زیادہ مومن کی شان ہے میں نے کہا مومن تو پھر مومن ہے جس نے نماز پڑھ لی حلال کو حلال سمجھا حرام کی تمیز کی اس نے جناب یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے عزت مصطفیٰ پہ قربان ہونے کا جذبہ اس نے رکھا وہ تو مومن کی شان ہے مومن سے اوپر بھی بڑے درجے ہیں مومن سے ولایت کے درجے ہیں پھر ولایت کے بھی 27 درجے ہیں اور ان ولایت کے 27 درجوں کے بعد پھر غوث کا درجہ شروع ہوتا ہے غوث کے بعد پھر غوث اعظم کا درجہ شروع ہوتا ہے جسے ہم 11ویں والا پیر کہا کرتے ہیں اور
یہ اپنے مقدر پہ ناز کیا کرے. اللہ نے آپ کو محبت والا عقیدہ دیا ہے. ہم کسی کے بے ادب نہیں ہیں, ہم کسی کے گستاخ نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کملی والے جس چیز کی نسبت تیرے ساتھ ہو گئی وہ ہم اس نالین پاک کو, جس کو جوتا کہا جاتا ہے, ہم نالین پاک کو بھی اگر ہمیں سروں پہ رکھنے کا موقع مل جائے, ہم کہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالین پاک حضور, پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ہم کوئی عام نہیں کہ نالین مصطفیٰ ہمارے سروں کے اوپر ہے. غوث پاک حسنی سید ہیں, حسینی سید ہیں, مصطفیٰ کی آل کے شہزادے ہیں, اور جس کی نسبت بھی کملی والے سے ہو جائے ہم ان کی غلامی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی پکی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.